الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبل ایدی مدد کعب ایمان مدد اعلی حضرت مجدد دین ملت کنز الکرامت امام عشق محبت حسان الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان حضور سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی ثم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کیا خود فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، اور مصطفیٰ کے تلے بے سائے کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تلے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، نبوی مہ الوی فصل بطولی گلشن، نبوی مہ الوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل الوی برج بطولی منزل، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے چمکنا تیرا، اور جان تو جاتے ہی جائے گی پر قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی پر قیامت یہ ہے، یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، اور تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، بد سہی چور سہی مجرم و ناکار سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکار سہی، ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا،
میری پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لگاتار آج 10واں دن ہے ختم قادریہ شریف میں ہم سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء گرامی کا ورد کرتے ہیں، جس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آج بھی الحمدللہ ہم نے ختم قادریہ شریف پڑھا، اسماء غوث پاک یعنی سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، آپ کے نام مبارک ہم نے پڑھے، اسی کے ساتھ ساتھ جو وظائف میں دیے گئے تھے وہ بھی پڑھے، اور 11 نام پاک بھی ہم نے پڑھے۔ ہم سب نے مل کر سرکار بغداد کا نام لیا، ہم سب نے مل کر غوث پاک کا نام لیا۔ ایک بار کہہ دو یا غوث المدد، زور سے بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ ابھی جو نعرہ جو میں نے آپ کو لگوایا یہ یاد رکھنا۔ اب تمام حضرات ایک مرتبہ اپنی آنکھیں بند کیجئے، اب آنکھیں کھولیے۔ دیکھیے میں نے آپ کو کہا آنکھیں بند کیجئے تو آپ نے بند کر دی، اور میں نے کہا کھولیے تو آپ نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ یعنی آپ تمام حضرات میرے ماتحت تھے، اور جیسا میں نے آپ کو کہا آپ نے اس حکم پر عمل کیا۔ میں نے کہا تو آنکھیں بند کی، اور میں نے کہا تو آنکھیں کھولی۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں نہ چاہوں تو کوئی میرا نام اپنی زبان پر لے بھی نہیں سکتا، میں نہ چاہوں تو کوئی اب میرا نام اپنی زبان پر لے ہی نہیں سکتا۔ میرے ہر چاہنے والی کی زبان پر میرا نام اسی وقت آتا ہے جب میں اجازت دیتا ہوں، جب میں اجازت دیتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم نے بلکہ 10 دن ہم نے جو سرکار بغداد کا نام لیا، اور ہمیشہ مشکلوں میں بھی جو غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، اجازت ہوتی ہے بغداد سے، تب جا کر زبان پر ہماری نام آتا ہے غوث اعظم کا۔ الحمدللہ ہم کس خوش قسمت ہے کہ ہماری زبانوں پر غوث اعظم کا نام آتا ہے، اس لیے کہ بغداد والے نے چاہا تو ہماری زبانوں پر ان کا نام آیا۔ بلکہ زبان ہی نہیں، دل بھی غوث اعظم کے قبضے میں ہے۔ خدا نے ہمارے دلوں کو بھی غوث اعظم کے قبضے میں عطا فرما دیے۔ ایک مرتبہ آپ کے خلیفہ خاص حضرت شیخ علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جمعہ کا دن تھا، جامع مسجد میں نماز کے لیے جا رہا تھا، مگر وہ دن ایسا تھا کہ ہمیشہ جب میں دیکھتا تھا تو ہم کو سرکار غوث پاک کے مکان سے نکل کر مسجد تک پہنچنے کے لیے بہت دیر ہو جایا کرتی تھی، اس لیے کہ غوث پاک سے مصافحہ کرنے کے لیے، دست بوستی کرنے کے لیے ایک ہجوم آ جایا کرتا تھا، ایک ہجوم آ جایا کرتا تھا، یعنی پبلک آ جایا کرتی تھی، تو گھر سے مسجد تک پہنچنے کے لیے ہمیں کافی دیر ہو جایا کرتی تھی۔ مگر حضرت شیخ علی بن حیتی فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں اسی وقت جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے جب سرکار بغداد کے ساتھ نکلا، آج کوئی نہ تھا، آج کوئی بھی نہ تھا، کوئی سرکار غوث پاک کی طرف پلٹ کر دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اور ہم جلدی جلدی مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرے دل میں یہ خیال آنا تھا کہ غوث پاک میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ جیسے ہی مسکرانا تھا اچانک ہجوم آ گیا، اچانک ہجوم آ گیا اور غوث پاک سے مصافحہ کرنے لگا۔ شیخ علی بن حیتی سے غوث پاک فرماتے ہیں اے شیخ علی بن حیتی، یہی تو چاہتے تھے تم، یہی تو چاہتے تھے تم۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دل میرے قبضے میں عطا فرما دیے ہیں، خدا نے تمام لوگوں کے دل بھی میرے قبضے میں عطا فرما دیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں تو لوگ میری طرف رجوع ہوتے ہیں، میں نہیں چاہتا تو انہیں میرا خیال تک نہیں آ سکتا۔
میں نہیں چاہتا تو انہیں میرا خیال تک نہیں آ سکتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم سرکار بغداد کے نام لیوا ہے، اور غوث پاک نے چاہا تو ہم غوث پاک کی محفل میں بھی آئے، اور ہما وقت مشکلوں میں جب جب غوث پاک کا نام ہماری زبانوں پر آتا ہے، یہ ہم نہیں لاتے زبانوں پر، بغداد والے پیر کی اجازت ہوتی ہے تب ان کا نام ہماری زبانوں پر آتا ہے، تب ان کا نام ہماری زبانوں پر آتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مریدو گھبراؤ نہیں، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصیدہ غوثیہ کا یہ شعر میں نے پڑھا تو مجھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد آ گیا جو ہجرت کی رات کا واقعہ ہے، ہجرت کی رات کا واقعہ ہے۔ میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیو، غوث پاک فرماتے ہیں، مریدی لا تخف، اے میرے مریدو گھبراؤ نہیں، الفاظ کو یاد رکھنا، اے میرے مریدو گھبراؤ نہیں، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے۔ اب آپ غور فرمائے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ امت کا ہر ولی اپنے نبی کی شان کا مظہر ہوتا ہے، امت کا ہر ولی اپنے نبی کی شان کا مظہر ہوتا ہے، اور ہر نبی خدا کی شان کا مظہر ہوتا ہے، ہر نبی خدا کی شان کا مظہر ہوتا ہے، اور امت کا ہر ولی اپنے نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، امت کا ہر ولی اپنے نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی رات کا وہ واقعہ کہ جب سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار ثور میں تشریف لے گئے، اور جب وہاں پر مکڑیوں نے جالا بنا دیا، مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتر نے اپنا گھونسلہ بنا دیا، اس وقت بھی کفار آپ کا پیچھا کرتے کرتے غار کے دہانے تک پہنچ چکے تھے، غار کے دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ان کے قدم ہمیں صاف نظر آ رہے تھے، ان کے قدم ہمیں صاف نظر آ رہے تھے۔ سرکار صدیق اکبر رونے لگے، اپنی جان کا خطرہ محسوس کر کے نہیں رو رہے تھے، بلکہ اس لیے رو رہے تھے کہ کہیں یہ کفار میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچا دے، کہیں یہ کفار میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ جب صدیق اکبر کو میرے مصطفیٰ نے روتے ہوئے دیکھا تو سرکار سیدنا صدیق اکبر سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہر نبی کی امت کا ہر ولی اپنے نبی کے پیروکار ہوتا ہے، اپنے نبی کا پیروکار ہوتا ہے، ان کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اور یہاں غوث پاک فرماتے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مریدو گھبراؤ نہیں، اللہ میرا رب ہے، اے میرے مریدو گھبراؤ نہیں، اللہ میرا رب ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیو، آپ غور فرمائے کہ ایک مرتبہ جو سرکار غوث پاک کا مرید ہو جاتا ہے، جو میرے غوث اعظم کا مرید ہو جاتا ہے، کیسے کیسے اعجاز ملتے ہیں اسے، اور کیسے کیسی نوازشات ملتی ہے، اور کیا خوشخبری سنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرید غوث اعظم کے لیے کہ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ بغداد شہر سے اچانک غوث اعظم غائب ہو گئے، بغداد شریف سے غوث اعظم غائب ہو گئے۔ جب بہت ڈھونڈا گیا تو پتا چلا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے قریب ہے۔ تمام مریدین آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب دریائے دجلہ کے پاس پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں تک آپ دریائے دجلہ میں اترے ہوئے ہیں، اور دریا کی تمام مچھلیاں آپ کی قدم بوسی کر رہی ہے، آپ کے دست مبارک کو بوسہ دے رہی ہے، آپ کی قدم بوسی کر رہی ہے، آپ کے دست مبارک کو تمام دریا کی مچھلیاں بوسہ دے رہی ہے۔ اچانک مریدین کہتے ہیں، ہم نے دیکھا آسمان سے ایک مسلح اترا،
آسمان سے ایک مسلح اترا اور اس کے بعد مریدین فرماتے ہیں ہم نے ایک بہت بڑی نورانی چہرے والی فوج دیکھی جو اس مسلح کے ساتھ ساتھ نازل ہوئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سبز رنگ کا مسلح تھا، غوث پاک اس پر کھڑے ہو گئے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے ہیں۔ تمام نورانی چہرے والے جو بزرگ اترے تھے وہ تمام کے تمام کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور وہ بھی غوث اعظم کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے۔ اللہ اکبر۔ وہ مریدین فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے کہ جب جب غوث اعظم نماز میں تسبیحات پڑھتے تو غوث اعظم کے منہ سے ایک سبز رنگ کا نور نکلتا جو آسمانوں کی طرف چلا جاتا، اور جب نماز مکمل ہوئی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پاک پروردگار، جو میرے مرید ہے یا صبح قیامت تک ہونے والے ہیں، اے اللہ انہیں موت نہ دینا جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ اے اللہ تو انہیں موت نہ دینا جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ تمام مریدین فرماتے ہیں کہ ہم نے دعائے غوث اعظم پر عرش پر فرشتوں کو آمین کہتے ہوئے بھی سنا، عرش پر فرشتوں کو آمین کہتے ہوئے سنا۔ اور مریدین فرماتے ہیں دعائے غوث اعظم مکمل ہوئی، یہاں ہاتف غیبی سے آواز بھی آئی، اے عبد القادر ہم نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا، جاؤ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں آج سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی تمہارے مریدین ہوں گے اس کو اس وقت تک موت نہ دوں گا جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے، جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اور غوث پاک کا بھی ارشاد ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہ مرے گا، میرا مرید بغیر توبہ کیے نہ مرے گا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، ایک بزرگ ہے ان کا نام ابھی یاد نہیں آ رہا ہے مجھے، آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں برابر میرا جانا تھا، روزانہ مجلس غوث اعظم میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مجلس غوث اعظم سے جب میں اپنے مکان کو واپس آیا اور تمام ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد جب میں آرام کرنے لگا، سونے لگا، آنکھ لگی، آنکھ کا لگنا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قرآن و سنت پر ایمان و عافیت کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا جواب سنو، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و بزرگ سے ارشاد فرماتے ہیں کیوں نہ ہو تمہارا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا جبکہ تم عبد القادر کے مرید ہو۔ تمہارا خاتمہ، یہ مصطفیٰ فرماتے ہیں تمہارا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا جبکہ تم عبد القادر کے مرید ہو۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں تینوں مرتبہ سرکار کو میں نے یہی دعا کرنے کو کہا اور سرکار نے تینوں مرتبہ یہی بات دہرائی کہ کیوں نہ ہو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہی ہونا ہے کہ تم عبد القادر کے مرید ہو، تم عبد القادر کے مرید ہو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہدائیوں، اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار ہم تو غوث پاک کے مرید نہیں ہے، ہم تو قادری نہیں ہے، میں تو فلاں سلسلے سے ہوں، میں تو رفاعی سلسلے سے ہوں، میں تو نقشبند سلسلے سے ہوں، میں تو اشرفی ہوں۔ تو یاد رکھے تمام سلاسل جو ہے وہ بے شک تمام سلسلے حق ہے، مگر جو شخص اگر رفاعی ہے تو وہ رفاعی بعد میں ہے، پہلے وہ قادری ہے بعد میں رفاعی ہے۔ اگر کوئی نقشبندی ہے تو پہلے وہ قادری ہے بعد میں نقشبندی ہے، اگر کوئی سہروردی ہے تو پہلے وہ قادری ہے بعد میں سہروردی ہے، اگر کوئی رضوی ہے تو وہ پہلے قادری ہے بعد میں وہ رضوی ہے، اگر کوئی اشرفی ہے تو پہلے وہ قادری ہے بعد میں اشرفی ہے، بعد میں اشرفی ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو یاد رکھے یہ میں اپنے گھر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ وہ ارشاد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بغداد کی جامع مسجد کی منبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا تھا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر،
میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ اب آپ غور فرمائے کہ جتنے بھی سلاسل ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ولایت دینا چاہتا ہے کسی سلسلے میں یا کسی بندے کو، اللہ تعالیٰ جب کسی کو ولایت دینا چاہتا ہے تو وہ پہلے غوث پاک کی ارادت میں آتا ہے، وہ پہلے غوث پاک کی ارادت میں آتا ہے، تب جا کے اس کو ولایت ملتی ہے، تب جا کے اس کو ولایت ملتی ہے۔ اب غوث پاک کا ارشاد سنو، غوث پاک فرماتے ہیں کہ قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر۔ غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ میرا یہ قدم تمام مریدوں کی گردن پر، فرمایا میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر، تو آٹومیٹک تمام اولیاء غوث پاک کے مرید ہو گئے، تمام اولیاء غوث پاک کے مرید ہو گئے۔ اب ان کے سلسلے سے جو جڑ رہا ہے، جو داخل ہو رہا ہے، وہ پہلے قادری بن رہا ہے، اس کے بعد تمام سلسلے ہیں۔ وہ پہلے قادری بن رہا ہے، بعد میں رفائی ہے، وہ پہلے قادری بن رہا ہے، بعد میں سہروردی ہے، وہ پہلے قادری ہے، بعد میں نقشبندی ہے، پہلے وہ قادری ہے، بعد میں اشرفی ہے، بعد میں رضوی ہے۔ پہلے ہر شخص قادری ہے، ہر سلسلے سے جڑنے والا پہلے قادری بنتا ہے، تب جا کے اس کے سلسلے کا نام اس کے نام کے ساتھ جوائن ہوتا ہے۔ میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہدائیوں، اور یہ ارشاد میرے غوث اعظم کا، قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، جب بغداد کی جامع مسجد کی ممبر پر کھڑے ہو کر میرے غوث اعظم نے اعلان کیا، ایک شخصیت تھی جو ہند کے خراسان کے پہاڑوں پر محو عبادت تھی، وہ شخصیت ہے ہند الولی عطائے رسول میرے غریب نواز سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہند کے خراسان کے پہاڑوں میں محو عبادت ہے۔ اب ہندوستان کہاں، بغداد کہاں، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا۔ اب آپ غور فرمائے کہ جب ولیوں کی سننے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے تاجدار کی سننے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ غور فرمائے کہ جب سرکار غوث پاک نے یہ اعلان فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو ہند کے خراسان کے پہاڑوں میں غریب نواز محو عبادت ہے۔ اور غوث اعظم کا یہ ارشاد جب آپ نے کشف کے ذریعے سے سنا تو غریب نواز عرض کرتے ہیں بل علی عینی والارسی، بل علی عینی والارسی، یا غوث اعظم آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر اور آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ میرے اسی کو سرکار حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو پتا چلا کہ سلسلہ چشت بھی جو ہے وہ بھی شجر غوثیت کی ایک شاخ ہے، اور سلسلہ چشت میں بھی فیضان ہے میرے غوث اعظم کا۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غوث پاک کی ملاقات بھی ہے۔ 57 دن تک، 57 ڈیز تک غریب نواز بذات خود غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور 57 دن تک اکتساب فیض ہوتے رہے، فیض حاصل کرتے رہے۔ اور جب جانے کا موقع آیا تو غریب نواز عرض کرتے ہیں کہ حضور عراق مجھے عطا فرما دیجئے، عراق مجھے عطا فرما دیجئے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے معین الدین، عراق تو ہم شہاب الدین عمر سہروردی کو دے چکے ہیں، جاؤ معین الدین تمہیں ہند کا سلطان بنا دیا، جاؤ تمہیں ہند کا سلطان بنا دیا۔ اس دن کے بعد سے میرے خواجہ کو لوگ ہند کے سلطان سے مشہور ہوئے، اور لوگ پکارنے لگے کہ خواجہ ہند الولی عطائے رسول ہے۔ میرے پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اسی طریقے سے آپ غور فرمائے کہ سلسلہ نقشبند جو ہے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، کہیں پر سفر پر تھے، جا رہے تھے، اچانک آپ نے بخارا کی طرف اپنا چہرہ کیا،
شہر بخارا کی طرف اپنا چہرہ کیا اور مریدین سے فرمایا کہ سنو، میرے اس دنیا سے وصال کرنے کے بعد، میرے اس دنیا سے وصال کرنے کے بعد 157 سال کے بعد میرا بیٹا بہاؤالدین نقشبند پیدا ہونے والا ہے۔ بخارا میں 157 سال کے بعد میرا بیٹا 157 سال کے بعد جو پیدا ہونے والا ہے، اور ان کا جو نام ہے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ علم غیب، پوتے کے علم کا جب یہ عالم ہے تو ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ اس بار کا جب یہ عالم ہے اس بار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے اس دنیا سے وصال کے 157 سال کے بعد شہر بخارا میں میرا بیٹا بہاؤالدین نقشبند پیدا ہوگا، اور وہ میرے فیض سے معمور پیدا ہوگا۔ اس کو اس کے حصے کا فیض میں ایڈوانس میں دیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! تاریخ شاہد ہے کہ جس دن غوث اعظم نے یہ فرمایا تھا، ٹھیک 157 سال کے بعد شہر بخارا میں بہاؤالدین نقشبند پیدا ہوئے، گویا کہ غوث اعظم کے فیض سے معمور پیدا ہوئے، غوث اعظم کے فیض سے معمور پیدا ہوئے۔ تو پتا چلا کہ سلسلہ نقشبند بھی جو ہے وہ شجر غوثیت کی ایک شاخ ہے، اور سلسلہ نقشبند میں بھی فیضان ہے میرے غوث اعظم کا۔ اسی طریقے سے حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ 14 سال کی عمر شریف میں تمام علم ظاہر علم باطن حاصل کر لیا آپ نے، تمام علم ظاہر علم باطن حاصل کر لیا۔ آپ کے نانا جان نہیں، آپ کے چچا جو ہے حضرت ابو النجیب عبدالقاہر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے چچا بھی ہوتے ہیں، آپ کے مرشد بھی ہوتے ہیں شہاب الدین عمر سہروردی کے۔ جب 14 سال کی عمر میں تمام علم ظاہر علم باطن حاصل کر لیا، اس کے بعد غوث پاک کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ آپ کے چچا آپ کو غوث پاک کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے، کہا حضور یہ عمر سہروردی ہے، اس نے تمام علم ظاہر علم باطن حاصل کر لیا، اب آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، آپ کرم فرما دیجئے، آپ کرم فرما دیجئے۔ اللہ اکبر! سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہاب الدین عمر سہروردی کے سینے پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرا، جتنا علم حاصل کیا تھا سب مٹ گیا، جتنا علم حاصل کیا تھا سب مٹ گیا۔ اس کے بعد غوث پاک فرماتے ہیں، اے عمر اب اس مسئلے کا جواب دو، فلاں مسئلے کا جواب دو، فلاں مسئلے کا جواب دو۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور کچھ بچا ہی نہیں، کیا جواب دو؟ کچھ بچا ہی نہیں، علم جتنا حاصل کیا تھا سب صفایا ہو گیا، اب کچھ بچا ہی نہیں، کیا جواب دوں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر قربان ارشاد فرماتے ہیں، شہاب الدین گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، تختی پر کچھ نیا لکھنے کے لیے پہلے پرانا مٹایا جاتا ہے، بورڈ پر لکھنے کے لیے پہلے پرانا مٹایا جاتا ہے تب نیا لکھا جاتا ہے۔ پہلے تم نے علم حاصل کیا تھا، اب تمہیں معرفت عطا کی جائے گی، پہلے تم نے علم حاصل کیا تھا اب معرفت عطا کی جائے گی۔ پھر سرکار غوث پاک نے شہاب الدین عمر سہروردی کے سینے پر دوسری مرتبہ ہاتھ پھیرا تو آپ کا سینہ علم و معرفت کے سمندر سے معجزن ہو گیا، آپ کا سینہ علم و معرفت کے سمندر سے معجزن ہو گیا۔ پتا چلا کہ سلسلہ سہرورد بھی شجر غوثیت کی ایک شاخ ہے، اور سلسلہ سہرورد میں بھی فیضان ہے میرے غوث اعظم کا۔ اور سلسلہ رفاعیہ سرکار سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ کی عادت کریمہ تھی کہ خلوت ہو یا جلوت ہو ہمیشہ عصر کی نماز کے بعد اپنے مریدین کو اپنے قریب بٹھا کر دین کا علم بتایا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سفر پر تھے، عصر کی نماز کا وقت ہوا، نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے معمول کے مطابق اپنے مریدوں کو اپنے قریب بلایا اور درس دینے لگے، دین کی باتیں بتانے لگے۔ اچانک جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد کی جامع مسجد کی ممبر سے اعلان کیا، اللہ اکبر، سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر ہے اور ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، آپ پر ایک جذب کی کیفیت طاری ہوئی اور فوراً اپنی گردن درس دیتے دیتے آپ نے جھکا دی۔ اللہ اکبر، آپ کا یہ معاملہ دیکھ کر اس وقت تو کسی کو پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ اس جذب کی کیفیت سے باہر آئے تو آپ کے مریدوں نے پوچھا کہ حضور کیا معاملہ تھا؟ تو سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی شہر بغداد میں جیلان کی جامع مسجد میں غوث اعظم نے اعلان کیا ہے کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ
رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، اسی لیے احمد کبیر نے بھی اپنی گردن جھکا دی تاکہ ولایت باقی رہ جائے۔ احمد کبیر نے بھی اپنی گردن جھکا دی تاکہ ولایت باقی رہ جائے۔ پتا چلا کہ سلسلہ رفاعیہ بھی جو ہے وہ شجر غوثیت کی ایک شاخ ہے، اور سلسلہ رفاعیہ میں بھی فیضان ہے میرے غوث اعظم کا، سلسلہ رفاعیہ میں بھی فیضان ہے میرے غوث اعظم کا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم جتنا اپنی قسمت پر ناز کرے اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی بھی عطا فرمایا تو نبی اعظم عطا فرمایا، اور ولیوں کا تاجدار بھی عطا فرمایا تو غوث اعظم عطا فرمایا۔ غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، زور سے بولو۔ سلطان ولایت، ولیوں پہ حکومت، باز کتابت، فانوس ہدایت، اللہ کی رحمت، باعث برکت۔ میری پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اسی کو غوث پاک اپنے قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی، یہ تو ابھی ایک ہی لائن ہوئی ہے انشاءاللہ الرحمن، اسی کو فرماتے ہیں کہ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، سب کا عقیدہ ہے نا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کب کہا ہم نے جس وقت یا، کہا جس وقت ہم نے یا، کہا جس وقت ہم نے یا۔ الحمدللہ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ مشکل کو بھی مشکل نہ پایا جب ہم نے کہا دل سے یا غوث اعظم، یا غوث اعظم۔